فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا گیا، لڑائی ختم ہو گئی، اٹھ گئی، صَرَقُوكُمْ، تو تم کو وہ تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور خیر پر بڑے بخیل، اشح وہی شحیح ان کی جمع، بڑے بخیل خیر پر، یہ کردار منافقین کا۔ جنگ مسلط ہو تو ان کے خوف کا عالم، جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو چکی، اس طرح آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ جنگ ختم ہو، امن آ گیا، خوف رخصت ہو گیا، اب وہ آپ کے پاس آ رہے چیخ چیخ، تم پر مال کے بخیل ہے کہ کوئی ایک پیسہ تک نہیں چھوڑیں گے، چیخ چیخ کر بولیں گے ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، ہم بھی شریک تھے اور موجود تھے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم، پس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر ضائع کر دیا۔ یہ اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کی پہلی کڑی اللہ کی توحید ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو اعمال برباد ہے۔ ایمان اگر موجود ہے صحیح سالم تو اعمال مقبول اور محفوظ ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو من یکفر بالایمان ہے، جو ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھے، امور ایمان کا انکار کر بیٹھے، اللہ اس کے اعمال ضائع کر دے گا، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ یہاں بھی منافقین کرتے، کلمہ پڑھتے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے، دکھاوے کے لیے میدان جہاد میں جاتے ہیں، گو بھاگ آتے ہیں واپس، بظاہر جا رہے ہیں، تو ان کے جو اعمال ہیں اللہ نے سب برباد کر دی۔ زبان سے کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، جہاد کے لیے جانا، دکھاوے کے لیے، ان کے اعمال ہیں سب برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی اساس نہیں، ایمان کی بنیاد نہیں۔ اور یاد رکھو، قبول عمل اور صحت عمل ایمان اور توحید کی بنیاد پر۔ ایمان میں خلل ہو، توحید میں دراڑ آ جائے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ دن رات سخاوتیں کرتے رہو، ہر سال حج کرو، عمرے کرو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، ایمان اگر سالم نہیں ہے تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔